اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جلسہ یہ جلسہ ہے جو سرزمین اٹکل میں میرے 5 بھائی مسلمان بے قصور شہید ہو گئے اور پولیس کے ظلم، جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں ایک حق کی آواز ہوتی ہے۔ تو آج سے کئی برسوں پہلے حیدرآباد بلکہ آندھرا پردیش میں رفیع الدین کا انکاؤنٹر کیا گیا، تو وہی حق کی آواز میرے مرحوم قائد غازی ملت محمد امان اللہ خان نے اسمبلی میں اٹھائی اور اسمبلی کو بند کرایا جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور وہ جو پولیس والے بے قصور مسلمانوں کو انکاؤنٹر کیے ان کو سسپینڈ کیا گیا اور اسمبلی چلنے نہیں دی۔ لیکن آج کی قیادت کیوں خاموش ہے؟ جب شہر حیدرآباد کے 5 مسلمان کو شہید کر دیا گیا اور پولیس بلکہ اس پولیس کے مخبروں کی حکومت ہے اس لیے خاموش ہے۔ اس پولیس کے مخبراں جو آج قیادت کر رہے مسلمانوں کے نام رکھتے ہوئے، مسلمان کے ووٹ لیتے ہوئے لیکن خاموشی اختیار کر رہے ہیں، بتائیے مسلمانوں کیا کیسی حکومت ہے، یہ کیسی قیادت ہے؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہی پلیٹ فارم ہے جو غازی ملت محمد امان اللہ خان نے حق کی آواز کو بلند کیا اور وہ شہیدوں کو حق دلانے کے لیے اس پولیس والوں کو سزا دی اور اسمبلی روک دی۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا خون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہر مسلمان کلمہ جو پڑھتا ہے مسلمان بھائی ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ مسلمانوں کا ساری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ حیدرآباد میں بلکہ پہلا انکاؤنٹر رفیع الدین کا ہوا، اس کے بعد یہ 5 مسلمان بھائیوں کا ہوا، جہاں بخار کے والد صاحب بھی یہاں موجود ہے۔ تو اس معصوم مسلمان کے والد، بے قصور والد کے سینے میں کیا آگ ہے بتائیے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کی حکومت کہ تمہارا حال تب تو تاج اجڑ جائے گا اگر ہندوستان میں سیکولر ذہن نہ رکھو گے۔ اس لیے جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوا وہاں کی حکومت کے تخت و تاج گر گئے۔ جہاں مسلمان بھی اگر حکومت کرتا، جہاں انسانیت کے خلاف جاتا تو اس کی تاج و تاج نکل گئے اور قیادت ختم ہو گئی۔ تو میں آج کے دور کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو اقتدار پر ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ووٹ لیتے ہوئے، مسلمانوں کے سینوں پہ خون رینگتے ہوئے ان کی انکاؤنٹر کیا گیا لیکن آواز نہیں اٹھی، تو یاد رکھو ایک دن یہی عوام تمہیں اس پھانسی کے تختے تک پہنچائے گی، قیادت کو برخاست کر دے جائے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منزل بچاؤ تحریک کا منظور بلکہ یہ ہے حق کا ساتھ دینا، ان کا مشن یہ ہے کہ آج قیادت ہماری اس ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے کرم اور فضل سے الحمدللہ جو حق کی راہ چلتا ہے وہ ہمیشہ اللہ ساتھ دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ممبئی سے اس 5 مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک منزل بچاؤ تحریک کا کارپوریٹر آواز اٹھایا، تو ابو حاسم بمبئی سے یہاں تک مسلمان کلمے کی مسلمانی بنیاد پر بھائی کے گھر پر آ کر پرسا دیا۔ جو شہید ہوئے ان کے گھر جاتے ہوئے امجد اللہ خان نے وہاں سے ابو حاسم کو بلایا اور امجد اللہ خان نے وہاں ایک شہید کے گھر پر جا کر ان کی سرپرستی کی، اور جہاں ابو حاسم نے 2 لاکھ روپے اس شہیدوں کے گھر میں دیے، اور جس گھر میں ایک ایسے مشیر آباد میں بھی رہنے والا شخص کے گھر میں شہید ہو گئے، لیکن وہاں پر جا کر دیکھیے ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، معصوم بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ کیا کریں غریب مسلمان؟ بتاؤ ہے قیادت کہ تمہاری خاموشی آج تک کیوں ہے؟ 2 سے 3 مہینے ہو گئے تم کہیں آواز نہیں اٹھائے اور نہ کہیں دھرنا دیے، لیکن یہ امجد اللہ خان خالد کارپوریٹر نے وہاں سے ابو حاسم کو بلا کر ان کی آواز کو بلند کیا اور احتجاج کرتے ہوئے آج تک بھی لڑ رہے ہیں، اور جب تک کہ وہ پولیس والوں کو
سزا نہیں ملے گی، انشاءاللہ گلی گلی میں جو ہے سو احتجاج ہوگا اور اس شہیدوں کا حق آپ کو دلانا ہوگا۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو یہ فائدہ بلکہ آپ کا میرا نہیں بلکہ سارے حیدرآباد کے مسلمانوں کا ہوگا۔ اگر ایک ایک مسلمان ایک ایک گھر سے نکلے گا تو انشاءاللہ یہ حکومت کے تخت تک تاج گر جائیں گے، اور جو سرپسند پولیس والے ہیں وہ دکن حیدرآباد میں سرپسند پولیس والا کہیں نہیں رہ سکے گا۔ کیا ہوتا ہے یا دنیا کا حال دیکھیے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سوچو آنے والے 20 سال کا دور سوچو، اگر ہم ایسی خاموش بیٹھ جائیں گے تو یاد رکھو وہ دن گزشتہ گزرے، برما کی حکومت میں مسلمانوں کا جو حال ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ شروعات حیدرآباد کو نشانہ بنانے کے لیے برما کی جیسا کاٹ اور ملک کے جیسا مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، اسی طرح حیدرآباد میں بھی سازش رچائی جائے گی اور یہودی پالیسی چلے جائے گی اور مسلمانوں کو کٹ کٹ کر رکھا جائے گا، لیکن وہ نوبت نہ آئے۔ اس لیے ہم نے تحریک نے ایک ایک گلی میں انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کی ہر گلی میں یہ شہیدوں کی حواس کو بلند کیا جائے گا جو بے قصور مسلمان شہید ہوئے 5۔ آج تک دنیا میں آج مسلمان کے اوپر ہر ظلم ہو رہا ہے، برما میں مسلمانوں کو کاٹا گیا ہے، لیکن معلوم آپ کو چاہیے کہ آج ہندوستان میں بلکہ کئی سالوں سے حیدرآباد پر نظر ڈالی جا رہی ہے، جہاں حیدرآباد پر جو قیادت کرتے ہیں وہ بروکر ہے، بی جے پی کے بروکر ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حقیقت بات ہے۔ آپ میڈیا سے بھی تحقیقات کر سکتے ہیں، آج انٹرنیشنل چینلوں پہ آ رہے ہیں تو یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ نریندر مودی سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں اور نریندر مودی کی اس قدم پر قدم چل رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ دولت کے نشے میں انہوں اپنی قیادت کے نشے میں مسلمانوں غریبوں پر نظر نہیں ڈال رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ تحریک کی سرزمین دکن پر تحریک کی آواز بلند ہے۔ غازی ملت محمد امان اللہ خان نے ہمیشہ ملت اسلامیہ کی خدمت کی، اور غازی ملت محمد امان اللہ خان نے جہاں جہاں پولیس ظلم کرتی مسلمانوں کی تو مسلمانوں کی رہبری کے لیے غازی ملت محمد امان اللہ خان وہاں پر موجود ہوتے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے تحریک ہمیشہ مسلمان ملت اسلامیہ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ مقرر زیادہ ہے اور میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں کہ آپ سے یہی سوچ و فکر کو جگاؤ اور ہر مسلمان اپنی گھروں سے نکلتے ہوئے تحریک کا ساتھ دو۔ اس لیے تحریک مظلوم مسلمان کی آواز کے حق کے لیے لڑتا ہے، اور آج حیدرآباد میں 5 انکاؤنٹر ہو چکے ہیں۔ 5 انکاؤنٹر بلکہ 5 شہید نہیں بلکہ ہر گھر میں تکلیف ہونا چاہیے اس بات کی کرنے کی بنیاد پر کہ وہ بے قصور مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ اس کی دلیل دے سکتا ہوں کیونکہ جو مسلمان جہاں 5 مسلمانوں کا کیس شفاعت اللہ خان نے وہاں لڑ رہے تھے اور 6 سال سے وہ جیل میں تھے اور گواہیاں ٹوٹ گئے تھے، گواہیاں ٹوٹ کر گئے تو وہاں سے ان کے فیور میں آ گئے تھے، اور مسلمان بھائی انکاؤنٹر نہیں ہونے سے پہلے ان لوگ کو بری کرنے کا پورا وہ ہو گیا تھا کہ وکیل نے پوری طرح سے گواہوں کو توڑ دیا، گواہیں کوئی نہیں آ رہے تھے، لیکن پھر وجہ کیا ہوئی؟ یہ 5 مسلمانوں کو لے آ کر شہید کر دیا گیا، جہاں بھائی سب بری ہو رہے تھے وہ بری ہونے کی بجائے بلکہ ان کو لے آ کر انکاؤنٹر کیا گیا۔ بتاؤ کیسی حکومت ہے یہ تلنگانہ کی حکومت؟ یہ چندر شیکھر راؤ کو کیا ہو گیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب اس کی حکومت آ گئی تو باہر کی پولیس آ کر گئے تو 5 مسلمانوں کو شہید کر دی گئی۔ بتاؤ چندر شیکھر راؤ کیا بنیاد پر جیسے یہاں پر 5 مسلمانوں کو شہید کیا گیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے، بڑی قیادت بلکہ تلنگانہ کے ملک پر مسلمانوں کو 12% تحفظ دینے کی بجائے آپ مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو مسلمان جس کا ساتھ دیا ہے وہ اس حکومت نے مسلمانوں کے پیٹھ پر خنجر دیا ہے، اس لیے یہ دوسرے بھائی ہے جو آج بلکہ 20 سال سے مسلمانوں کو پرانے شہر میں بیوقوف بنا رہے ہیں، اور بیوقوف بناتے ہوئے اپنی اقتدار حاصل کرتے ہوئے اپنی دولت کو خاندان کو طاقتور کر رہے ہیں۔ ہماری یہی آواز ہے کہ ہم مسلمانوں کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ خدا گواہ ہے، اللہ کے حبیب کے صدقے سے
تحریک ہمیشہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہے اور ہمیشہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رہے گی. مزدور مسلمانوں کی آواز کو بلند کرتے رہے. میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ تحریک کا ساتھ دیجیے اور حق کی آواز کو بلند کیجیے. یار زندہ صحبت باقی خدا.